بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ ہود میں آج ہم جو ہے وہ 49 to 52 آیتیں دیکھیں گے، اور نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان کے قوم کے بارے میں ان کی سٹوری شروع ہوگی انشاءاللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یہ خبریں ہیں ماضی کی، ہم وحی کر رہے ہیں انہیں آپ کی طرف. آپ نہیں تھے جانتے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے اس واقعات کو جانتی تھی. تو صبر کیجئے نوح علیہ السلام کی طرح، یقیناً انجام تو پرہیزگاروں کا ہی بہتر ہوگا. آیت نمبر 50. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں سے ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. ہود نے کہا، ہود علیہ السلام نے، اے میری قوم، عبادت کرو صرف اللہ کی، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نہیں تم مگر من گھڑک چیزوں کی عبادت کرتے ہو. آیت نمبر 51. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. مزید ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، نہیں میں مانگتا ہوں تم سے اس دعوت پر کسی بھی طریقے کا کوئی اجر، کیونکہ نہیں مجھے اجر چاہیے مگر اسی رب سے چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پھر کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. آیت نمبر 52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. مزید ہود علیہ السلام نے بہت اچھا پیغام اپنے قوم کے لوگوں کو دیا، اور وہ یہ کہ اے میری قوم، مغفرت مانگو تمہارے رب سے اور پھر توبہ کر کے اسی کی طرف پلٹ جاؤ. وہ بھیجے گا آسمان کی بلندی سے تم پر فائدہ مند مسلسل بارش، اور زیادہ کرے گا تمہارے لیے تمہاری قوت پر قوت. اور سنو، نہ تم پلٹنا میری دعوت سے منہ پھیر کر مجرم بن کر. نمبر 59 سے بھی دیکھیے آگے نوح علیہ السلام کی ہی جو ہے، یعنی کہ ان کا یہ قصہ جو ہے وہ کنٹینیو ہے، اور کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کیسے نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، دو سواریوں کو تم سوار کر لو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. خیر جب ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اور نوح علیہ السلام جب اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، وہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے تو کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بھی بچا لوں گا. پھر جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا نا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے، کہیں تیرا شمار نادانوں میں نہ ہو جائے. جو ہی ڈانٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنی نوح علیہ السلام نے، بالکل ان کو کلک ہو گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی میں دین میں اپنے ذاتی فائدے کو کیسے میں دیکھ رہا ہوں، یا یہ میرے بچے کا اور میرا معاملہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اٹس اے پرسنل میٹر، اور میں جو ہے وہ اس کو دین میں انوالو نہیں کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ وہ جیسے ہی نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ احساس ہوا،
پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے معافی مانگی اللہ سے. خیر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم سارے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ. اور پھر آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے دیکھتے ہیں ہم اگلی آیتوں کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلموها انت ولا قومک من قبل هذا. تو کیا کریں آپ؟ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کے جو ہے وہ خبروں میں سے ہے. اور آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ آپ کو ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. اور یہ جو باتیں تھی آپ بھی نہیں جانتے تھے ان باتوں کو اور آپ کے قوم کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. بات آ رہی سمجھ میں؟ یعنی نوح علیہ السلام کی اتنی تبلیغ کی جو باتیں اللہ نے بتائی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، آپ آج مکے میں 13 سال سے کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی گزرا ہے جس کا نام نوح تھا. 950 سال اس نے اپنی زندگی کا لگا دیا تھا تبلیغ کے کاموں میں. تو اب جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ کیا کریں؟ صبر کریں. اور یہ جو ہے آپ یعنی کہ ایمان رکھیں، توکل رکھیں اللہ پر کہ بے شک انجام تو پرہیزگاروں کا ہی بہتر ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا اس آیت سے مجھے اور آپ کو کہ آج کہ ناؤ ڈے اگر میں اور آپ اللہ کی راہ میں کچھ کوشش کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی ریسپانس ہم کو نہیں مل رہا ہے، بس آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھائی تم نے دین کے راستے میں اتنی محنت کی، کیوں زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تمہارا میسج کیوں نہیں پہنچا؟ جی نہیں، مجھے اور آپ سے بالکل یہ سوال نہیں ہونا ہے. ہاں لیکن مجھے اور آپ کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں اس سے میری آخرت کتنی سنورے گی، مجھے اس کا آخرت میں کیا صلہ ملے گا. اور جو ہے اس طریقے سے یعنی کہ مجھے دنیا میں کوئی بات نہیں کہ لوگ اس کا صلہ نہیں دے رہے ہیں اور بہت سارے یعنی کہ جیسے کہ لوگ انبیاء اور رسولوں کو لان تان کرتے تھے، ٹون کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم سچے نبی ہوتے تو تمہارے پاس تو بہت ساری چیزوں کی فراوانی ہونی چاہیے تھی، لگزریس لائف تم جینا چاہیے تھا، تمہارے گھر گولڈ اور سلور کے ہونے چاہیے تھے، تمہارے گھر کے باہر نہریں بہنا چاہیے تھی، یعنی یہ پروٹوکول تم کو ملنا چاہیے تھا اگر تم سچے داعی دین ہو تو. کسی کو دنیا مل جانا دیکھیے اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی اپنی جو ہے یعنی کہ ایک گمان کر رکھا ہے کہ بھائی مجھے بہت نوازا ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہے. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا تو دیکھیے انبیاء رسول صحابہ کے آپ جو ہے وہ حالات زندگی کو دیکھ لیں، ان کو تو اللہ نے کہہ دیا بھائی میں تم سے راضی ہوں، تم سب مجھ سے راضی ہو. اللہ نے ان کو اپنی رضا کا ٹائٹل دے دیا، سرٹیفائی کر دیا ان کو. انہیں تو ایسی کوئی دنیا کی جو ہے وہ زیب و زینت نہیں ملی تھی. تو خیر انسان کا اپنا گمان ہوتا ہے. چلے اس کے بعد ہم جو ہے وہ الحمدللہ یہاں تک ہمارا جو ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے مکمل ہوا. اب ہم دوسرے جو ہے وہ نبی کی طرف آتے ہیں اور ون بائی ون انشاءاللہ ایسے ہی البم کے جو ہے پڑھنے پلٹتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم مختلف اینگل سے جو ہے مختلف انبیاؤں کے جو ہے وہ قصے کو دیکھیں گے. کہ اسپیشلی یہاں پر تو خیر یہ دیا جا رہا ہے کہ قوم کے لوگوں کو رسول نے دعوت دی، قوم کے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو کیا جواب دیا، پھر اللہ نے ان سے کیسے بدلہ لیا. نیکسٹ جو یہاں پر آیت نمبر 50 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اگلے نبی کی بات کرتے ہیں وہ ہیں جو ہے قوم عاد کے ہود علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی یہود کو بھیجا گیا، ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. چلے ٹھیک ہے، کچھ آیتیں آپ کو بالکل کامن ملے گی سارے رکوع میں. یہاں پر بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہو ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم جو ہے یعنی کہ انتم الا مفترون، نہیں تم مگر من گھڑک چیزوں کی عبادت کرتے ہو. یہ جو ہے ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہود علیہ السلام نے ایک بات یہاں پر کی. یاد رکھیں کہ ہر دور میں جو بھی نبی رسول آئے کچھ میسیجز بہت کامن تھے، جس میں سے توحید، رسالت، آخرت آپ کہہ لیں. ہر رسول ہر نبی نے جو ہے توحید کی دعوت دی، بھائی اعبد اللہ. کیوں؟ کیونکہ جس کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہوگا آگے کے سارے معاملات اس کے گڑبڑ ہوں گے. سب سے پہلی دعوت یہاں پر مجھے بھی آپ کو یہی دینا چاہیے کہ جب ہم تبلیغ کا کام شروع کریں، لوگوں کو جب یعنی کہ دین سکھانے جائیں تو سب سے پہلے ہم ان کو اللہ سے انٹروڈیوس کروائیں.
خود سے نہیں اللہ سے انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ ایک سچے داعی دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ وہ خود کا بندہ بنا لیتا ہے۔ تو بس پھر ہود علیہ السلام نے بھی وہی کام کیا جس کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر دیکھو بھائی، آج اگر تم اللہ کو نہیں پکار رہے ہو تو کسی کو تو پکار رہے ہو نا، اور جس کو تم پکار رہے ہو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، عبادتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نے اس کی پرمیشن دی ہے۔ ٹھیک ہے چلے، اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب آپ کسی کو کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہے جو بندہ نہیں آتا ہے۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ شاید ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن ڈال رہے ہو، ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال رہے ہو، یا آپ ان سے بہت یعنی کہ ریٹرن میں ان سے بہت مال مانگ رہے ہو، یا کچھ بھی ایسی بھی ہوتے ہیں کہ بھائی چلو ہم نے تمہیں پڑھایا سکھایا لکھایا، چلو ابھی تم ہم کو اتنا پے کرو، ایسا ایسا، اور چاہے وہ فیس کی صورت میں ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو دیکھیے ان آیتوں پہ اکثر آگے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں داعیے دین پر، کہ قرآن میں تو لکھا ہے بھائی انبیاء رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں، تو آج دین کے لیے کیوں اجر مانگا جاتا ہے، یا دین کے لیے پیسے کیوں مانگے جاتے ہیں؟ پیچھے کئی مرتبہ جواب دیا، پھر ایک بار سن لیں آپ لوگ، کہ دنیا کا کام فری آف کاسٹ نہیں ہوتا ہے، تو یہ دین کا کام بھی دنیا میں ہی ہو رہا ہے بھائی، تو دین کا کام کیسے فری آف کاسٹ ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی اور انبیاء جو ہیں وہ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ یاد رکھے کچھ باتیں یہاں پر شاید میں پہلی دفعہ آپ سے کہہ رہی ہوں، انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ ہر نبی اور رسول نے ہاتھ کی کمائی کھائی، انہوں نے اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے اجرت نہیں لی۔ جی ہاں، اگر اللہ نے کسی کو اتنا نوازا ہے کہ وہ سائیڈ بائی سائیڈ اپنے جو ہے وہ دین کا کام کر کے اور اپنا ہی مال لگائے، بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو اور نوازے۔ لیکن ایک کوئی ایسا بندہ جو سارا اپنا دنیا کا کام چھوڑ کے اس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی راہ کو بنایا ہے، اپنے آپ کو فی سبیل اللہ میں اس نے وقف کر دیا ہے، اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے سائڈ بائی سائڈ کہ چلو بھائی ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں اینڈ سائڈ بائی سائڈ میرے پاس انکم بھی ہے، تو پھر ایسا بندہ بھائی وہ جو وقت لگا رہا ہے اس پر اس کے اوپر وہ جو فیس لے سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا وقت لگا رہا ہے۔ وہ کون سا وقت لگا رہا ہے؟ جو وقت وہ دنیا کے کام کر کے کچھ کما سکتا تھا، ہاتھ پیر مار کے کچھ اپنے لیے حاصل کر سکتا تھا، کچھ سورس جو اللہ نے اس کے لیے دنیا میں رکھا تھا، اس کے کہ کھانے پینے کے لیے، پہننے اوڑھنے کے بیسک نیڈ آپ کہہ لیں جس کے لیے، لیکن اس وقت کو بھی اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا کہ نہیں آج دین کو میری ضرورت ہے، تو میں دنیا کے کام چھوڑ کر دین میں کروں، اللہ میری ضرورت پوری کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آیتوں میں جس طریقے سے ہود علیہ السلام کی بات آپ سنیں تو ہوتا کیا تھا، تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تم سے اس پر کوئی پیسے بھی نہیں مانگ رہا ہوں کہ بھائی تمہیں بڑا بھاری لگ رہا ہے میری بات کو سننے کو، کہ بھائی ان کی بات سنیں گے تو ہم سے پیسے مانگیں گے۔ تو ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی، انداز دیکھیے ذرا، اس میں ایک پیار کا مادہ جھلکتا ہے۔ یا قومی یعنی لوگوں نے اتنا ستایا، دین کا کام ان کو ان کے یعنی کہ ان کے رسالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے جو ہے وہ تعلیمات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن انبیاء اور رسول کا یہ رویہ کہ قوم کے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لا اسالکم علیہ اجرا، میں تو تم سے کچھ اس دعوت کو پہنچانے پر کچھ مانگ بھی نہیں رہا ہوں، کچھ اجر بھی نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی نہیں میں دعوت کا کام کر رہا ہوں تو تم مجھے کچھ پے کرو۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ذرا توکل دیکھیے، ایک داعی دین کا یہ توکل ہوتا ہے، بھائی تم مجھے مت دو، میں تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، کیونکہ میری ہر ضرورت کے لیے اللہ مجھے کافی ہے۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، کتنا خوبصورت جواب ہود علیہ السلام نے دیا کہ نہیں اجر مجھے چاہیے مگر صرف اسی سے مجھے اجر چاہیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بھائی جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ ساری ذمہ داری ڈالی ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے، تو میرے بیسک نیڈز کو تو پورا کر۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ایک داعی دین اور ایک سمجھے کہ گانے بجانے والا آپ لے لیں یا پھر دنیا کا کام کرنے والا، وہ آپ سے آرز کے حساب سے پے لے گا، دیکھو بھائی میں اتنے گھنٹے کام کروں گا اور تم سے جو ہے اتنا میں اپنا جو ہے چارج کروں گا اور تمہیں اتنا پے کرنا پڑے گا۔ تو داعی دین اور دنیا کے کام کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔
दाई दीन कभी आपको ये नहीं कहेगा, जो सही दाई दीन होगा, ईमान वाला होगा, जो वाक़ई अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की किताब को जो है वो आगे पहुँचा रहा है या काम कर रहा है अल्लाह के रास्ते में, वो कभी घंटे देकर आपसे पे नहीं लेगा कि चलो भाई आपने 1 घंटे का वादा किया था, अभी तो मेरा दर्स हो गया, अभी तुम मुझे पे करो। 1 घंटे से 5 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो फिर मुझे आप लोग को फ़ाइन देना पड़ेगा। आप मुझे उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करोगे। कभी नहीं कहेगा वो अपनी ज़बान से इस तरीके की बातें। लेकिन आप देखें, आप किसी गाने बजाने वाले को बुलाएँ, फिक्स किया जाता है पहले से, देखो भाई हम इतने घंटे ही गाएँगे, बजाएँगे और ओवर अगर हुआ तो आपको ओवर टाइम भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि एक गाने बजाने वाला जो आ रहा है ना आपके यहाँ या फिर कोई दुनिया का काम करने वाला, उसको क्या लगे आपकी दुनिया बने या आपकी आखिरत बिगड़े, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दाई दीन, अम्बिया हो, रसूल हो या फिर जिसको अल्लाह ने अपने दीन के लिए चुना है, उसे तड़प होती है आपके दीन की, आपकी आखिरत की। वो चाहता है भई ये जो अल्लाह के कलाम से हम दे रहे हैं, तुम इसे ले लो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। वो कभी आपसे इस तरीके की चार्जेस की बातें नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, देखिए उनकी तवज्जो दिलाई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा करके हमें यूं ही छोड़ नहीं दिया है, बल्कि उसी ने पैदा किया है, हमारी ज़रूरियात को वही पूरा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बंदे मोमिन का ये ईमान होता है कि जिस रब ने मुझे पैदा किया है वही मुझे खिला रहा है, वही मुझे पिला रहा है। कभी अपनी ज़बान से ये जुमले मत कहा करें कि मैं उसको खिला रही हूँ, मैं उसको पिला रही हूँ, मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह! ये तो नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को खुदा मानने वाली बात है, अपने आप में बड़ाई करने की बात है। ये कहे कि अल्लाह उसको खिला रहा है, पिला रहा है। हाँ, मैं जो दे रही हूँ अल्लाह ने मेरे माल में उसका हिस्सा रखा है और अल्लाह उसको पहुँचा रहा है। तो भई इसमें अफ़सोस नहीं होता है बंदे को, क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट होता है कि जो माल अल्लाह ने मुझे दिया है, उसमें दूसरों का भी हक है। तो उसको अफ़सोस नहीं होता है अगर उसके हाथ से माल चला भी गया, वो तो खुशी-खुशी देगा, चाहे उसके घर का सर्वेंट हो या कोई भी हो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अक़ल नहीं है कि जिस रब ने तुम्हें अच्छा ये बात क्यों की अक़ल नहीं है? ऊपर आई ना उबुदुल्लाह कि भई तुम जो है अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकार रहे हो, किसी और से माँग रहे हो, जबकि अल्लाह की इबादत करो, उसने तुम्हें पैदा किया है। तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते हो? तो क्या पता चला कहीं-कहीं इंसान की जब अकल मारी जाती है तो उसे तौहीद समझ नहीं आता है, उसे रब नज़र नहीं आता है। अब उसके बाद चलिए होता क्या है पता है कि चलिए ठीक है, कोई हमारी दावत पे जो लब्बैक कह भी दे कि चलो भई सही बात है, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए। फिर एक सवाल आता है बंदे के दिमाग में, मैं तो गुनहगार हूँ, फिर क्या करें? यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानह तआला ने आयतों के ज़रिए मुझे और आपको बताया कि मैंने चांसेस बहुत रखे तुम्हारे लिए। हूद अलैहिस्सलाम ने उनके जो है वो यानी कि बोलती बंद कर दी इस तरीके से कि कोई आके एक्सक्यूज़ ना दे सके कि नहीं भाई हम तो बहुत गुनहगार हैं, पहले न जाने किस-किस को हमने पुकारा और ऐसा-वैसा। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा या कौमी, याद रखें अब अगली कुछ आयतों में कामयाबी का राज़ दिया जा रहा है कि एक बंदा कामयाब होकर अल्लाह के करीब कैसे आ सकता है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल कर दे हमें। अब हुआ क्या? उन्होंने मज़ीद और चांसेस दिए, या कौमी, ऐ मेरी कौम के लोगों, देखिए कि अस्तगफिरू रब्बकुम, क्या करो? तुम जो है मग़फ़िरत माँगते रहो। इस्तगफिरू यहाँ पर ज़ेर आएगा, ठीक है? इस्तगफिरू रब्बकुम, मग़फ़िरत माँगते रहो तुम्हारे रब से, सबसे पहली शर्त। अगर इंसान वाक़ई इस चीज़ का एहसास करना चाहता है, अल्लाह की राह में हिजरत करके आना चाहता है, तो सबसे पहला कदम जो उसको उठाना है, नंबर 1 वो है कि अल्लाह के हुज़ूर में तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, माफ़ी माँग ले अपने गुनाहों की कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार बंदी हूँ, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। अच्छा इसलिए वो मग़फ़िरत माँगे ताकि पिछली ज़िंदगी में उसने जो भी अल्लाह की नाफ़रमानी के काम किए हैं, तो अल्लाह सुब्हानह तआला उसको पाक साफ़ कर दे। तो तुम जो है मग़फ़िरत माँगो तुम्हारे रब से, माफ़ी माँगो और फिर उसके बाद करें क्या? माफ़ी माँग कर फिर उस गुनाह की तरफ मत पलटो, बल्कि फिर जो है सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तौबा करके पलटो उसकी तरफ। याद रखें यहाँ पर कि यहाँ पर तौबा करके पलटने की बात आ गई है। मग़फ़िरत माँगने से सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से नहीं चलेगा। तुम्हें तौबा करके अल्लाह की तरफ पलटना होगा।
تمہیں ہجرت کر کے اللہ کی طرف جانا ہوگا. اگر تم نے صرف تم نے استغفر اللہ کہا اور تم نے توبہ نہیں کی. توبہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں دل سے اس چیز کا اقرار کرتی ہوں کہ اللہ جس چیز کے لیے میں نے تجھ سے معافی مانگی ہے میں دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹوں گی. اور بہت سارے ایسے توبہ کی کنڈیشنز بہت ساری ہیں کہ بندہ اس چیز کی طرف دوبارہ نہ پلٹے اور صرف جو ہے اللہ کا خیال کرتے ہوئے صرف اللہ کی طرف پلٹے. اور پھر اس کے بعد اب آپ بولو گے کہ فائدہ کیا ہے بھائی، کرے کیا، یہ کرنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے پرانے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر تم استغفار مجھ سے معافی مانگو گے، پھر اس کے بعد جب مجھ سے توبہ کرو گے تو میں تم کو اس کا الٹیمیٹ کیا دوں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ بھیجے گا آسمان کی بلندی سے تم پر فائدے مند مسلسل بارش. نمبر 1 ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مدرارا کو دیکھے آپ، یعنی کنٹینیو ایسے. اچھا بارش کے لیے بھی یہ جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسلسل بارش ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، تو کہ انسان جب توبہ کر کے اللہ کے حضور میں پلٹتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کیسے؟ مدرارا بارش کے معنی میں لیے گیا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کے مطابق نا کہ جو بندہ توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی روزی میں برکت دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی ایسی جگہ سے رزق انتظام کرتا ہے کہ بندہ گمان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کرنے کا ایک عمل، صرف ایک عمل، فائدے کتنے ہیں اس کے دیکھیے. تو یہاں پر دیکھیے کہ رسمی طور پر دانے سرکا کے استغفر اللہ نہ کہتے رہے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ اللہ کے حضور میں جو ہے وہ معافی مانگے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑے دل سے ہارٹلی ایک دم محسوس کرتے ہوئے اللہ کی جو ہے بڑائی کو، اللہ کی جو ہے وہ غفار ہونے کو محسوس کرے کہ اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہمیں کوئی معاف نہیں کرنے والا ہے. اور یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق اور اس آیت کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہم نے بھی اس آیت کو اپنے اوپر لازم کیا ہے، اللہ نے ہمیں کہیں جھکنے نہیں دیا، اللہ نے کبھی مایوس ہونے نہیں دیا. اور الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے آپ کے نیڈ، آپ کے بیسک نیڈ ہونے دو یا آپ کی جو بھی چیزیں ہیں ضرورتیں ہیں، اللہ ایسے پوری کرتا ہے کہ میں اور آپ واقعی گمان نہیں کر سکتے. واقعی اس حدیث میں ایک ایک بات جو آپ اللہ کے رسول نے کہی ہے سچی ہے. وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کچھ لوگ آئے کہ الگ الگ مسئلے لے کر، میرا یہ مسئلہ ہے، کسی نے بیوی کا، کسی نے بچے کا، کسی نے اپنے کاروبار کا اور کسی نے مال کا، کچھ بھی کچھ بھی آل اوور سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تقریباً ایک بزرگ کا بھی قول ہے کہ جب ان سے بھی لوگ آ کر اس طریقے سے شیئر کرتے تھے مسئلے مسائل، تو سبھی کو ایک ہی چیز کی جو ہے انہوں نے مطلب سجیسٹ کیا کہ آپ استغفار کو لازم کر لیں، آپ استغفار کو لازم کر لیں، آپ استغفار کو لازم کر لیں. دیٹس اٹ. الحمدللہ اس کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے. میں نے تو اللہ کا شکر ہے اللہ کے ایک ایک وعدے کو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ یقین پورا آپ کا میرا ہونا چاہیے. میں نے جو بھی وعدہ اللہ کا پڑھا قرآن میں اس پر یقین کیا اور اللہ نے ہر وعدے کو میری زندگی میں پورا کر کے دکھایا. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ بندہ اس کو سمیٹ نہیں پاتا ہے، بندہ اس کو سنبھال نہیں پاتا ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد دیکھو نمبر 2 وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. نمبر 2 اب دیکھیے یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور کیا فائدہ ہے اگر آپ توبہ استغفار کرو گے تو دوسرا فائدہ ہے یہاں پہ الٹیمیٹ آپ کو ملے گا، وہ زیادہ کرے گا تمہارے لیے تمہاری قوت پر قوت. سبحان اللہ. اب یہاں پہ قوت پہ ذرا دھیان دیجیے. قوت کو اردو معنی میں ہم لیتے ہیں تو طاقت کے معنی میں جاتا ہے، تو بس یاد رکھیں یہاں پر اگر قوت کا معنی میں اور آپ لیتے ہیں تو ظاہری جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کو اللہ اور مضبوط کر دے گا، آپ کے صحت میں برکت دے گا، آپ کے یعنی کہ زیادہ کی بات ہے نا، زیادہ کر کے دے گا. آپ کی صحت جو ہے دن بدن اچھی ہوتی رہے گی، آپ کے ٹیلنٹ دن بدن بڑھتا رہے گا، آپ کے علم میں دن بدن اضافہ ہوگا،
قوت سے مراد یہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں جو بھی کمیاں کہ دنیا کی یا دین کی ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ اللہ قوت سے مراد یہاں پر آپ کے بچوں کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ دین میں ہیلپ کرے گا، آپ کے بچوں کو آپ کا دین کا مددگار بنائے گا۔ قوت دیکھیں، قوت الا قوتی، بڑا خوبصورت جملہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، کہ تمہاری قوت پر جو ہے وہ اور اضافہ کرے گا، آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں زیادہ کی بات ہے نا، جو چیز آپ گمان کرتے کہ اللہ اس کو بڑھا دے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ اچھا، پھر اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ جب یہ ایسی ایسی باتیں کسی کے سامنے کرو نا، کہ بھائی اللہ نے جو تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، ایجوکیشن دیا ہے، اللہ نے جو صحت دی ہے، لگا دو بھائی اللہ کے راستے میں، جو مال دیا ہے لگا دو۔ پھر انسان سوچتا ہے میں لگاؤں گا تو یہ کیا بات ہو گئی، میرا تو کم ہو جائے گا، اچھا میں دن بھر کیا دن کا کام کرتے رہوں، پھر دنیا کے مزے تو مجھے نہیں آئیں گے، اور اس طریقے کا گمان اس کے دماغ میں آتا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے یزیدکم، میں بڑھا کر دوں گا، بھائی دوں گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ لیکن جب بندہ ایسا گمان کرتا ہے، اس کو نیگیٹیوٹی میں لیتا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ تم میری دعوت سے منہ پھیرنا، کیسے؟ مجرم بن کر جو ہے وہ، مجرم مت بنو، میری دعوت سے منہ مت پھیرو۔ جی ہاں، یہ سوچ انسان کی کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، تو اس کو گنہگار کے لیول پہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں منہ مت پھیرو۔ اکثر لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی الرٹ کر دیا ہے کہ جب تم ایک برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آؤ گے، استغفار کو لازم کرو گے، تمہاری زندگی میں اللہ برکتیں دے گا، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی۔ لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، لوگ تمہیں پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں زیادہ دوں گا، اور تم لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں جو ہے وہ میری دعوت سے منہ مت پھیر لو۔ مجرم مت بنو، تو مجرم بن کر جو ہے وہ منہ مت پھیر لو۔ بڑی سخت بات ہے دیکھا جائے تو۔ کیا پتہ چلا جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ ہی یزیدکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا کر دوں گا، بھائی تمہیں بڑھا کر دوں گا، تو یقین کی بات ہے جس کو یقین ہے تو وہ مان لے، اور نہیں تو چھوڑ دے پھر اس کو۔ اسی طریقے سے ایسی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔